انسانی زندگی کے اندر غور و فکر کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر دو شعبے ہیں۔ اگر ان دو شعبوں میں سے ایک شعبہ بھی ناقص رہ جائے تو انسان کی زندگی اعتدال والی نہیں رہتی، تو انسان کی زندگی کے اندر سکون نہیں رہتا اور انسان کی زندگی ایک تفرقے کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر ایک شعبہ بھی ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو انسان کی پوری زندگی بالکل ویران ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سکون ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کے یہ دو شعبے اس طرح ہیں کہ ایک شعبہ تو اس کے گھر کا ہے، ایک گھر کے سارے کام کاج اور گھر کو سنبھالنا، گھرداری کرنا، ایک شعبہ تو یہ ہے، اور دوسرا شعبہ باہر کا ہے کہ باہر جا کر وہ کچھ کمائے اور گھر کے لیے کچھ لے کر آئے اور اپنے رہنے سہنے کا بندوبست کرے۔ اور یہ دونوں ہی شعبے بہت ضروری ہیں، بہت قیمتی ہیں۔ اگر دونوں شعبوں میں سے ایک شعبہ بھی ناقص ہو جائے، ایک شعبے کے اندر بھی کچھ فساد آ جائے، کچھ خرابی آ جائے، تو انسان کی زندگی کے اندر اعتدال ختم ہو جاتا ہے اور بے چینی آ جاتی ہے اور پریشانی آ جاتی ہے۔ انسان اپنے ایک معتدل اور ایک متوسط زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور اسی طرح انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو صنفیں بنائی ہیں، دو الگ الگ قسمیں بنائی ہیں۔ ایک قسم تو وہ جس کو مرد کہا جاتا ہے، دوسری صنف وہ جس کو عورت کہا جاتا ہے۔ اور مرد اور عورت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بہت فرق رکھا ہے، بہت کچھ مختلف چیزیں ایسی رکھی ہیں جن سے دونوں ہی صنفیں ایک دوسرے سے تضاد کا شکار ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے جدا جدا ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑا فرق تو جسمانی فرق ہے جو ہمیں ظاہری طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مرد کے جسم کی بناوٹ جس طرح ہے، عورت کے جسم کی بناوٹ اس طرح بالکل نہیں۔ اسی طرح ظاہری طور پر دیکھنے سے ہی ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ دونوں کا بنانے کا مقصد ہی الگ ہے، دونوں بالکل الگ الگ طریقے سے بنے ہیں، دونوں کا مزاج ہی الگ ہے، دونوں کی سوچ اور رہن سہن ہی الگ ہے۔ جس طرح وہ ظاہری طور پر الگ ہیں، اسی طرح وہ حقیقت کے اندر کام کاج کرنے کے حوالے سے، سوچنے کے حوالے سے، مزاج کے حوالے سے، تمام چیزوں کے حوالے سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ دونوں کے بننے کا الگ الگ کوئی مقصد ہے، کوئی دونوں کسی ایک مقصد کے لیے نہیں بنے۔ اگر دونوں کسی ایک مقصد کے لیے بنے ہوتے یہ فرق ہرگز نہ ہوتا۔ یہ فرق اسی بات پر دلالت کر رہا ہے کہ دونوں کے پیدا کرنے کا مقصد بالکل الگ الگ ہے۔ اور شریعت کے اندر غور و فکر کرنے سے، ذہن کے لڑانے سے، سوچنے سے، سمجھنے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر اتنا بڑا جو فرق رکھا ہے، یہ فرق اسی وجہ سے رکھا ہے کہ انسانی زندگی کے دو مختلف جو شعبے ہیں، ان شعبوں کے لیے ان دونوں کو الگ الگ بنایا ہے۔ ایک کے ذمے ایک شعبہ لگایا ہے، دوسرے کے ذمے دوسرا شعبہ لگایا ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے گھر کے باہر کے جو کام ہیں، کمانے کا کام ہے، اس کو جمع کرنے کا جو کام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمے لگایا ہے، اور عورت کے ذمے وہ کام لگائے ہیں جو گھر کے اندر کے کام ہیں، گھرداری والے کام ہیں، گھر کو سنبھال کر اور گھر کو لے کر چلنے والے کام ہیں، بچوں کی تربیت ہے، کھانا پکانا ہے اور دوسری گھر کی تمام چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے شعبے کے اندر عمل دخل کرتا ہے تو دوسرے کا شعبہ متاثر ہوتا ہے، اور اگر دوسرا پہلے کے شعبے کے اندر عمل دخل کرتا ہے تو پہلے کا شعبہ متاثر ہوتا ہے، اور دونوں کی زندگی اعتدال کے ساتھ نہیں چل سکتی جب تک کہ دونوں اپنے اپنے کاموں کو یکسوئی کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا نہ کریں۔ مگر مغرب نے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کیا اور عورت کو اس بات کا یقین دلایا کہ شریعت کے اندر آپ قید ہو۔ جب تک آپ کے چہرے کے اوپر نقاب ہے، جب تک آپ کے چہرے کے اوپر ایک پردہ ہے اور آپ باہر نہیں نکلتی، اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ اور بہن بھائی اور شوہر اور بچوں کا خیال رکھتی ہو، ان کی دیکھ بھال کرتی ہو، اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں سوچتی ہو، کھانا پکانے کے بارے میں سوچتی ہو، جب تک آپ قید کے اندر ہو، جب تک آپ ذلت والی زندگی گزار رہی ہو، آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو آزادی چاہیے اور اس غلامیت سے نکلنا ہے تو آپ کو باہر آنا ہوگا، گھر سے آپ کو باہر نکلنا ہوگا، اور آپ آ کر باہر دوسرے وہ کام کریں جو مرد کرتا ہے۔ آپ مرد کے شانہ بشانہ چلیں، آپ اور مرد کے اندر کوئی فرق نہیں، آپ اور مرد بالکل ایک جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مرد کو ایک ہی کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سارے پروپیگنڈے عورت کے ناقص ذہن کے اندر اس طرح بٹھا دیے کہ عورت ان کے اندر تمیز نہیں کر پائی، اور اس کی ایک معصوم سوچ،
اس بات کو نہیں سمجھ پائی کہ میرے ساتھ یہ ایک نیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور مجھے آزادی کے نام پر غلامیت کے اندر لایا جا رہا ہے، اور مجھے گھر والوں سے دور کر کر، ماں باپ سے دور کر کر، بہن بھائیوں سے دور کر کر، شوہر سے دور کر کر، اپنے بچوں سے دور کر کر محلے کی گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے، پردہ دری کی جا رہی ہے، اور میری جو عزت جو اسلام نے رکھی تھی، جو گھر کے اندر میری عزت محفوظ تھی، اس کو چاک کیا جا رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے عورت قاصر رہی، جبکہ اگر وہ تھوڑا سا بھی غور و فکر کرتی اپنے اندر اور مرد کے اندر، تو فوراً اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا کہ میرے اندر اور مرد کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ وہ جس کام کے لیے بنا ہے میں اس کام کے لیے نہیں بنی، اور جس کام کے لیے میں بنی ہوں وہ نہیں بنا۔ ہم دونوں کے شعبے مختلف ہیں، دونوں کے کام کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ جو کام وہ باہر کر رہا ہے وہ کام میں باہر نہیں کر سکتی، جو کام میں گھر میں کر رہی ہوں وہ گھر میں نہیں کر سکتا۔ دونوں کے کام بالکل الگ الگ ہیں، لہٰذا ہمیں اپنا اپنا کام کرنا چاہیے۔ اور یہ بات تو عقل کے بالکل عین مطابق ہے کہ کوئی بھی صاحب عقل آدمی یہ نہیں کہتا کہ عورت کے اندر مرد سے زیادہ طاقت ہے، جسمانی طاقت مرد کے اندر زیادہ ہے، لہٰذا وہ باہر مشکل کام بآسانی کر سکتا ہے، اور عورت یہ کام بآسانی طور پر نہیں کر سکتی، اور وہ گھر کے تمام کام آسانی کے ساتھ کرتی ہے جو مرد آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اور اسی کو شریعت نے کہا وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں کے اندر قرار کے ساتھ رہو اور باہر مت نکلو۔ اس آیت کے اندر صرف اتنی بات نہیں ہے کہ آپ کو گھر سے نکلنا منع ہے، بلکہ اس آیت کے اندر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ گھر کے جو کام ہیں، گھر کے شعبے کو جو سنبھالنا ہے وہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ عورت کی ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ باہر کے کام کرے، بلکہ اپنے گھر کے کام وہ خود کرے۔ ہم نے صحابہ کی زندگیوں کے اندر بھی یہی عمل دیکھا کہ مرد باہر کا کام کرتے تھے اور عورتیں گھر کے کام کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو جب ہم دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کے کام کیا کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کیا کرتی تھی، جھاڑو دیا کرتی تھی اور چکی چلا کر آٹا پیسا کرتی تھی، پانی بھرا کرتی تھی، اور دوسرے گھر کے جو کام تھے وہ تمام کام خود کیا کرتی تھی، کھانا بنانا ہو یا کوئی اور کام ہو۔ شریعت بھی اور عقل بھی ہمیں یہ بات بتا رہی ہے کہ مرد کی زندگی مختلف ہے، عورت کی زندگی مختلف ہے، دونوں میں فرق ہے۔ عورت مرد کے شانہ بشانہ نہیں چل سکتی، عورت جو کام کر رہی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا، جو مرد کام کر رہا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی، اور دونوں شعبوں کو بہترین طریقے سے چلانے کا یہی بہترین طریقہ ہے۔ اور اگر اس طریقے کو نہ اپنایا جائے تو دونوں شعبوں میں سے کوئی نہ کوئی شعبہ ضرور متاثر ہوگا، اور متاثر ہونے سے انسان کی پوری زندگی متاثر ہو جائے گی۔ چنانچہ ہمارا مکمل فائدہ اسی چیز کے اندر ہے کہ ہم شریعت کو فالو کریں، شریعت کے اوپر چلیں، اور جو شریعت ہمیں کہتی ہے وہی کام کریں۔ اور شریعت کے اوپر چلنے سے نہ صرف آخرت کے اندر بلکہ دنیا کے اندر بھی بہت فائدہ ہے۔ دنیا کے اندر بھی صحیح طریقے سے چلنا یہ بھی شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ صحیح طریقے سے کس طرح چلا جائے، اور اگر شریعت کی نہیں مانیں گے تو صرف آخرت ہماری تباہ نہیں بلکہ دنیا بھی تباہ ہو جائے گی۔